یہ ہماری آج کی جو محفل ہے یہ شادی کی محفل ہے. شادی جسے نکاح کہا جاتا ہے, نکاح جسے عبادت کہا جاتا ہے, اور یہ عبادت کی محفل ہے. اور اس محفل پاک کے متعلق اگر آپ نے تھوڑا سا دھیان دیا ہو, توجہ دی ہو, تو جو خطبہ امام پڑھتا ہے نکاح کی محفل میں کھڑے ہو کر کے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر امپورٹنٹ باتیں بیان کی جاتی ہیں, اس کے اندر خاص دھیان کیندرت کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں, جہاں پر آپ کی توجہ کھینچی جاتی ہے, آپ کو الرٹ کیا جاتا ہے, آپ کو سنکیت دیے جاتے ہیں, جھنجھوڑا جاتا ہے. پر آپ کو پتا ہے وہ کیا کہتا ہے امام؟ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ کھڑے ہو کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں یہاں پر آ کر کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ کے سامنے میں کوئی دوسری تیسری بھاشا کے اندر, سنسکرت کے اندر بیان شروع کر دوں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ کہیں گے نا کہ یہ وقت برباد کرنے سے کیا ملتا؟ ٹائم برباد ہو گیا. وہ امام کھڑے ہو کر کے ایک خاص کریا کرتا ہے, کبھی ہم نے توجہ دی وہ کیا کہتا ہے؟ جو بھی ہے مولانا پیر صاحب بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کبھی پوچھا حضرت کیا پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں, ہم نے دھیان نہیں دیا, سوچا بھی نہیں. کیوں سوچے ہم؟ کیا ہمیں اس سے کیا مطلب تھا؟ امام کا کام تھا نکاح پڑھانا, نکاح پڑھ رہا ہے تو نکاح کی ایک کریا ہے, ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس پوری کر رہے ہیں, ہم نے یہی سمجھا. حالانکہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. نکاح کی جو پروسیس ہے, نکاح کا جو کام ہے وہ یہ آپ قبول کر لیں, میں نے قبول کیا, بات ختم ہو جاتی ہے. صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے. اوپر جو ہوتا ہے وہ بندے مسلمان کو سمجھانا ہوتا ہے. ایک خدا کے بندے کو ایک بات, پیغام رب کا, پروردگار کا, رسول پاک کا اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اٹھ جا, اٹھ جا, جھاگ جا, آج کی محفل میں تو آیا ہے, تیرے لیے سارے براتی بنے ہوئے, کل کو ایک اور محفل ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تیری خوشی کی محفل ہے لیکن یہ عارضی خوشی ہے, وقتی خوشی ہے, ٹائمپرری ہے. ٹائم چلا جائے گا, وقت چلا جائے گا, تیری خوشیاں بھی دفنا دی جائے گی. یہ تیری خوشیوں کا وقت جانے والا ہے, یہ تیری خوشیوں کا وقت تم سے چھین لیا جائے گا. یہ تیری خوشیاں جو تو آیوجن مینجمنٹ کر کے, انتظام کر کے رکھتا ہے, یہ ساری چیزیں کل کو تجھے نصیب نہیں ہونے والی ہے. آج تیرے بھراتی تیرے سماج کے لوگ ہیں, آج تیرے باراتی تیرے سبندی لوگ ہیں, آج تیرا فرینڈ سرکل تیرے بارات میں آیا ہوا ہے, آج تجھ سے عقیدت رکھنے والے, محبت رکھنے والے, تجھ سے کنیکٹڈ لوگ ہیں, وہ تیرے باراتی بنے ہوئے ہیں. پتا ہے تجھے کل تیرے باراتی کون ہونے والے؟ جانتا ہے کل تیری محفل کے اندر جب تجھے دلہا بنایا جائے گا اس وقت تیری محفل میں کون کون ہوگا؟ دلہا تو بنایا تو جائے گا لیکن دلہا وہاں پر ہوتا وہ ہے جو ہمارے قانون پر چلا کرتا ہے. وہاں پر دلہا مانا اسے جاتا ہے جنہوں نے ہمارے قانون کو تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے. وہ محفل اتنی عظیم ہوتی ہے, اتنی عظیم ہوتی ہے کہ وہاں پر دلہے کو سجا کر کے بھیج کو دیا جاتا ہے لیکن باراتی میں حضور پاک بھی ہوا کرتے ہیں. وہ محفل اتنی عظیم ہوتی ہے کہ وہاں پر فرشتوں کی محفلیں لگا کرتی ہے, باراتی فرشتے ہوا کرتے ہیں. وہ محفل اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کی جماعتیں وہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن سب کے لیے نہیں. ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. آج گھر کے اندر بچہ جوان ہو جائے نا, باپ دعویٰ کر سکتا ہے میں اس کا نکاح کرواؤں, ہوا نہیں ہوا, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن باپ دعویٰ کر سکتا ہے. اور جن کے بچے شادی کر چکے ہیں, جن کی نکاح ہو چکی, وہ کہہ سکتا ہے میرا بیٹا ایک دن دلہا بنا تھا. لیکن جس محفل کی طرف میں آپ کا دھیان لے جا رہا ہوں اس محفل کے بارے میں سوچے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں پر کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ صرف انہیں دیے جاتے ہیں, صرف انہیں دیے جاتے ہیں جس نے خدا اور رسول کی پکار کو سن کر کے, سمجھ کر کے دل میں بٹھایا ہوا ہوتا. نکاح کا جو خطبہ ہے نا, خطبہ, اس کے اندر 3 آیتیں لگاتار پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہا جاتا ہے اے ایمان والو. اتنی بڑی بھری محفل کے اندر امام صاحب قبلہ جو زور سے بولتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو,
اللہ سے ڈرو حق تقاتی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الرٹ کیا جاتا ہے. ہاں یاد رکھنا مرنا ہے لیکن ایمان کے بغیر نہیں مرنا، یہ بھی کہا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہارے جتنے بھی مرد عورتیں ساروں کو بنا کر کے پھیلایا ہے، وہ رب جو تم سے پوچھنے والا ہے. کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، ادھر ادھر ملا کر کے دوسرے تیسرے کی ایسے ویسے کی کسی کی نہیں. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل سدھر جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں. کہا جاتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وہ جو اس محفل کا دولہا ہوتا ہے اسے شرط دی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے پیروی کی، جس نے اطاعت کی، جس نے اتباع کی، جس نے مان لیا اللہ کو اور رسول اللہ کو، فقد فاز فوزا عظیما، تو کامیابیوں کے درجے پار کر گیا. یہ کہا جاتا ہے نکاح کی اس محفل میں، یہ کہا جاتا ہے. اب سوچیں کتنے آسان شبد لگے نا آپ کو، لیکن جتنے سننے میں آسان ہے، جتنے سننے میں آسان ہے اتنے ہی عمل کرنے میں مشکل شبد ہے. اتنے ہی عمل کرنے میں مشکل شبد ہے. بندے کا گناہوں کا شوق اور جذبہ، لطف جو آتا ہے نا گناہ میں، مزے، وہ سارے کرکرے ہو جاتے ہیں جب یہ رب کا کلام، رب کے کلام سے قرآن مجید، فرقان حمید کی یہ آیتوں کو پڑھا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو وہ لرزتے اور کانپتے نظر آئیں گے. حضور پاک کی آنکھوں کے برستے ہوئے آنسو بھی آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ حضور بھی رب کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے. اولیاء کرام کی زندگیوں کے جب باب الٹے جاتے ہیں تو ان کی زبانوں سے جو شبد نکلتے تھے خود تو ڈرتے تھے، سامنے بیٹھنے والا پگھل جاتا تھا. 95 لاکھ یوں نہیں مسلمان بنا کرتے. اس کی وجہ تھی دل میں رب کا ڈر تھا، قلب کے اندر رب کا ڈر تھا اور قوم کا درد تھا. جب وہ بولتے تھے تو اچھوں کی زندگیاں بدل دیا کرتے تھے. کلام مجید کا وہ اثر تھا. جب وہ زندگیاں گزارتے تھے گناہ نہیں کرتے تھے، پر خیال آنے پر وہ کانپ جایا کرتے تھے. آج گناہ کرنے کے بعد میرا بھائی فخر کرتا ہے. آج گناہ اور گناہوں کی زندگیاں گزارنے کے بعد ہمیں خوشیاں محسوس ہوتی ہے اور ہم گناہوں کے ذکر چھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کا شیئرنگ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں. ہم کسی کی عزتوں پر ہاتھ ڈال کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کے اخلاق چھین کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کو گناہ کی عادتیں لتیں دے کر کے پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم شراب کی بوتلوں کو توڑ کر کے پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں پر یہ پتے بازیاں لے کر کے پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم گندے کھیلوں کا رواج دے کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پتنگ بازی کا آج جو ٹائم چلا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک منورنجن کا کام ہے اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. پتہ ہے کس گستاخ رسول نے یہ کام کیا تھا؟ اہل بیت کے کس دشمن نے اس کو رواج دیا تھا؟ یہ کب مارکیٹ میں آیا تھا؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے لوگوں، غلط ہے. آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. نہیں چھوڑ دیجیے، آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ سے اپنے اسلامیات چھین لیے جاتے ہیں، آپ سے قانون اسلام چھین لیا جاتا ہے اور وہ اتنی چالاکی کے ساتھ چھینا جاتا ہے نا، آپ کو اور مجھے احساس بھی نہیں ہوتا. اور نہ ہمارے سامنے جو صحابہ کرام کی زندگیوں کے باب رکھے ہیں، ذرا آپ پڑھ کے دیکھیں. ابو بکر صدیق، موسم کا آ رہا ہے، تو ان کی بارگاہ میں بھی میں خراج عقیدت پیش کروں اور میں اپنے موضوع سے بھی نہ ہٹوں. سنیں، ابو بکر صدیق صحابہ کا امیر، بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ، حضور پاک کا پہلا خلیفہ، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا امام، حضرت ابو بکر صدیق جسے کہا جاتا ہے خلافت پر براجمان ہے. مسلمانوں کی خدمتوں کی ذمہ داری حضرت نے لے لی. تو گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، پراؤڈ نہیں ہے کہ میں تو سرپنچ بن گیا، میں بادشاہ بن گیا، میں تو بہت بڑا آگیوان ہوں. نہیں، بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
حضرت وقت پر اپنے کام کرتے، کام کر کے چلے جاتے. آپ کا ایک غلام تھا، خادم تھا، جو ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں رہتا. کبھی کبھار تحفے تحائف لاتے. جب تحفہ لاتا، کوئی ہدیہ گفٹ لاتا، حضرت پوچھتے یہ کہاں سے لائے؟ غلام کہہ دیتا حضرت فلاں جگہ سے لایا، فلاں سے لایا. اسی طرح روٹین کے مجھے وہ غلام ایک مرتبہ تحفے میں کوئی کھانا لے کر کے آیا، حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت نے تناول فرما لیا. تناول جب حضرت نے فرما لیا، بھوک کی شدت تھی، آپ نے کھا لیا. جب کھا چکے تو غلام نے کہا حضرت ایک بات. کہا کیا؟ بولو. بات یہ ہے کہ جب میں تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، آپ مجھ سے ایک سوال کرتے تھے، بتاؤ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ آج میں لایا اور آپ نے پوچھا نہیں. کہا یہ بات تو تیری صحیح ہے. اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا یہ جو لقمہ میں نے کھایا ہے، یہ غذا جو میرے پیٹ کے اندر گئی ہے، تو لایا کہاں سے ہے؟ کہا حضرت یہ لایا اس جگہ سے ہوں جو میں پرانے زمانے میں جب میں جنتر منتر کیا کرتا تھا، لوگوں کی جھاڑ پھونکے کیا کرتا تھا، غلط چیزیں پڑھ کر کے لوگوں کی خدمتیں کیا کرتا تھا، اس کے معاوضے میں بدلے میں وہ مجھے قیمت تحفے دیا کرتے تھے. پرانے زمانے کا قرض میرا ان پر باقی تھا. آج میں اس بستی سے گزرا، وہاں سے میرا گزر ہوا تو ان لوگوں نے وہ بدلہ چکانے کے لیے مجھے یہ چیز کھانے کی دے دی کہ یہ تمہارا بدلہ ہے. حضرت میں وہاں سے لایا. حضرت ابو بکر صدیق گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں، گناہوں کے خیال ان کے دلوں میں نہیں گزرا کرتے تھے. رب کی بندگی کرتے اور رب کے بندوں کو رب سے ملانے کا جو کام کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے الٹی کرنا شروع کی. منہ میں انگلی ڈالی اور الٹی کرنے کی کوشش کر رہے. کھایا ایک لقمہ ہے، پیٹ بھوکا ہے، اندر کچھ بھی نہیں. اب وہ ایک لقمہ جو اندر گیا ہے نکلے کیسے، بار بار کوشش کر رہے ہیں. پھر آپ نے پانی پیا، پانی پی رہے ہیں تاکہ پیٹ بھرے اور وہ لقمہ نکل جائے. حضرت ابو بکر صدیق بار بار کوشش کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، اتنی مشقت، اتنی محنت؟ کا بات یہ ہے کہ یہ لقمہ میں نے کھایا ہے، یہ لقمہ میں نے کھایا ہے، اس کے بارے میں نے کوئی تفتیش نہیں کی، اور میرے حضور نے فرمایا ہے حرام غذا کا ایک لقمہ. کان کھول کے سنو مسلمانوں، کان کھول لیں، اپنے دلوں کے اندر ان جملوں کو جگہ دے دیں. حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، صحابہ میں جن کا اونچا مرتبہ اور انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ والے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کو ماننا ایمان کا بھاگ ہے. کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے حرام غذا کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ بدن، وہ شریر، وہ باڈی ایسی ہے کہ وہ جنت کے لائق نہیں ہے، جہنم میں جلنے کے لائق. کس نے فرمایا؟ جسے صدیق کہا جاتا ہے. صدیق جو کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، اسے صدیق کہا جاتا ہے. سچائی میں پورا پکا اسے صدیق کہا جاتا ہے. اور یہ صدیقوں کا امام ابو بکر صدیق فرماتے حضور نے فرمایا. یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا، یہ ہمیں گائیڈ دیے جاتے تھے، یہ سبق ہمیں پڑھائے جاتے تھے. یہ ہمارے لیے جو ہمارے اوپر گزرے ہیں، ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیڈر جو گزرے ہیں، اسلامی ہیروز جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ خدا سے کیسے ڈرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ خدا کا خوف کس انداز سے ہونا چاہیے. انہوں نے کر کے دکھایا تھا کہ خدا کا خوف کیسا ہونا چاہیے. آج تو ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ پیچھے ڈھونڈ کر کے نکالو تو اس کے اندر خدا کا ڈر نہیں نکلے گا. ہاں، بات کرنے کو میری طرح بڑی بڑی باتیں کر ڈالے گا، لیکن بعد میں دیکھیں تو نمازوں کی پابندی نہیں، بعد میں دیکھیں تو سنت مصطفیٰ اس کے چہرے پر نظر نہیں آئے گی. پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ہاں چلتا ہوگا، چلاتے ہیں، چلتا ہوگا، چلتا رہتا ہے. گناہ چلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن اے مسلمان تیرے لیے نہیں. تو پاک ہے، صاف ہے، تیرا نام رب نے مسلمان رکھا ہے، کسی اور نے نہیں. تو یہ اسلام کی دولت دی ہے. حضور نے فرمایا ہے مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. تجھے گناہ کیسے پسند آنے لگے؟ مومن کبھی
कभी नापाक नहीं होता, तुझे गंदगियां कैसे पसंद आने लगी? मोमिन कभी नापाक नहीं होता, तू हराम कार्यों के अंदर कैसे जाने लगा? मोमिन कभी नापाक नहीं होता, हुजूर के नाम की महफिलों को भी तू गंदा करने लगा। तुझे हया नहीं आई, शर्म नहीं आई? जहां से पाकी के दर्स दिए जाते थे, जहां से तहारत के बाप पढ़ाए जाते थे, जहां पर पाकीज़गियों के पैगाम फैलाए जाते थे, जहां पर जो महफिल में चला जाता वो पाक बाजों का इमाम बन जाया करता था। नहीं सुना आपने? हुजूर ने फरमाया अस्हाबी का नजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। सिर्फ पाक करने वाले नहीं, मेरे नबी ने तो फरमाया है मेरे सहाबा ऐसे हैं कि तुम उनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे, तुम्हें ईमान की दौलत नसीब हो जाएगी, तुम्हें हिदायत की दौलत नसीब हो जाएगी। वो दरसगाहें इस अंदाज की थी, वो इतनी पाक दरसगाहें थी, और वहां से निकलने वाले हमें ये पाठ समझाया करते थे। आज कुरान मेरे ऊपर भी पढ़ा जाता है, तेरे ऊपर भी पढ़ा जाता है। कुरान और हदीस की बातें हमारे ऊपर फूंकी जाती हैं, हमारे शीशों में फूंक मार करके पिलाई जाती है, हमारे गलों में लटकाई जाती है, हमारे घरों में अलमारियों में सजाई जाती है। पर वजह क्या है मुसलमान? वजह क्या है? न तुझे न तुझ में असर है, न मुझ में असर है, न मेरी महफिल के अंदर सुधार आया, न तेरी अंजुमन में सुधार आया, न मेरी तन्हाइयां पाक हो चुकी, न तेरी तन्हाइयां पाक है। मुझे गुनाह करने में मजा आया, मैं गुनाह की दावत देता रहा, मुझे गुनाह करने में मजा आया तो गुनाहों वाले दोस्त बनाता रहा। मेरी और तेरी फील्डिंगें ऐसी रही कि जहां पर चर्चे होंगे तो गुनाह और गुनाह ही के होंगे। हाँ, वहां पर कोई मौलवी बात कर दे नेकी की तो हमें बुरी लगने लग जाए, अगर कोई छेड़ दे तज़किरा हदीसों का तो हमें शर्म से महसूस होने लगे कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर नेकी की बात नहीं हुआ करती। कोई मदरसा ढूंढो, कोई मस्जिद ढूंढो। मौलवी साहिब, अगर कोई नेकी की बात करनी है तो कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगा करती। ऐ मुसलमान, कहाँ जाना चाहता है? किस जगह का रुख तूने किया हुआ है? तू चाहता क्या है? किसे समझा रहा है और क्यों समझाने की कोशिश करता है? तू मुसलमान है, हया तो कर जा। तू मोमिन है, अपने ईमान से तो हया कर। तू मोमिन है, अब मरने का तो खौफ कर। तू मोमिन है, कब्र की घड़ियां तो याद कर। तू मोमिन है, अपने परवरदिगार के सामने तुझे पेश किया जाएगा, जरा वो ख्याल तो कर। वो मंजर कैसा होगा, वो समा कैसा होगा, वहां की घड़ियां कैसी होंगी और किस अंदाज से तुझे छिछोड़ करके पूछा जाएगा। मेरे नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। अबू हुरैरा की हदीस जब आ जाती है तो बात खत्म हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, लोगों जानते हो कोई रसूल क्या बात? मुफलिस किसे कहा जाता है? कंगाल। मैं आपसे पूछूं ना तो आप क्या कहेंगे बताएं? जिन पर माल दौलत ना हो इन्हें मुफलिस कहवाए, कंगाल कहवाए। सहाबा इकराम ने भी यही जवाब दिया, या रसूल, जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, फकीर तरह का इंसान हो, उसे मुफलिस कहा जाता है। झिझोड़ना आप अपने आप को, ये जो शब्द है ना उसके बारे में सोचना, बार बार सोचना, सबके साथ नहीं, अकेले में। हुजूर पाक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, अमीरी ना हो, गरीब हो, उसे मुफलिस नहीं कहा जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुफलिस वो इंसान होगा, मुफलिस उस इंसान को कहा जाएगा जो कयामत के दिन मैदान महशर में नमाजों के साथ हाजिर होगा, ज़कातों के साथ हाजिर होगा, सदकात करके आया होगा, नेकियां करके आया होगा, और उसे रब की बारगाह में पेश जब किया जाएगा तो उसके खिलाफ दावेदार खड़े होंगे। कोई कहेगा मौला इसने मुझे गाली दी थी, कोई कहेगा मौला इसने मुझ पर जुल्म किया था, कोई कहेगा मौला इसने मेरे हक छीन लिए थे, कोई कहेगा मौला ये मुझे सताया करता था। परवरदिगार ऑर्डर करेगा कि इसकी जो नेकियां हैं, नमाजों की जो नेकियां हैं, ज़कातों की जो नेकियां हैं, सदकात की जो नेकियां हैं, उस फलां को दे दी जाए, उस पापी को दे दी जाए। इस तरह से उसकी नेकियों का जो बजट, जो नेकियों का खाता होगा, काउंट होगा, वो सारा खत्म करके उन लोगों को दे दिया जाएगा जो इसके खिलाफ खड़े होंगे। फिर हुजूर फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते, अभी भी हिसाब खत्म नहीं। धंधे का हिसाब है ना, मार्च एंडिंग आए तो खत्म हो जाता है,
اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہونا تو فٹافٹ کام چل جاتا ہے. گناہوں کا کاؤنٹ کر کے دکھانا, پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں ابھی بھی حساب ختم نہیں, مانگنے والے اور کھڑے ہیں. ہمارا بھی ابھی باقی ہے, ہمارا بھی لے لیا ہے, ہمارا بھی کھا گیا ہے, ہمیں بھی گالیاں دیا کرتا تھا, ہمیں بھی اونچی آواز سے بولا کرتا تھا. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو مانگنے والے ہوں گے ان کے گناہ میں کیا کیا آتا ہے پتا ہے نا آپ کو؟ نماز چھوڑنے کا گناہ بھی گناہ ہے, پر گناہوں سے بہت بڑا اونچا پرکار ہے, اس کا کفر کے قریب کا گناہ ہے, وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. گناہ زنا کا بھی ایک گناہ ہے, جوئے کا بھی ایک گناہ ہے, شراب کا بھی ایک گناہ ہے. گناہوں کا جو ان کے کھاتے میں گناہ ہوں گے لے کے نکال کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. بن کر کے نیکوکار آیا تھا, اب اس کے کھاتے میں کوئی چیز نہیں, لیکن کوئی چیز نہیں. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں مفلس اسے کہا جائے گا, تنگ دست اسے کہا جائے گا, کنگال اسے کہا جائے گا. لوگوں ذرا سوچو تو, اپنے دماغ کو تو لگاؤ. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, پہلے ہمیں نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, عبادتیں کرنی ہی کرنی ہے, صدقات خیرات زکات جو ہم پر لاگو پڑتے ہیں وہ سارے ادا کرنے ہی پڑیں گے. اس میں کوئی چھوٹ اور آپشن کی چیز نہیں ہے کہ آپ اسکپ کر دیں, ایڈٹ کر دیں, چل جائیں. ایسا نہیں ہونے والا ہے. وہ سارے کام تو کرنے ہی کرنے پڑیں گے, لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ان اعمال کو بچایا کیسے جائے, ان اعمال کی حفاظت کیسے کی جائے, ان کو میں سنبھال کر کے کیسے لے جاؤں. جب تیری زبان کھولے نا تو تجھے دیکھنا ہے سامنے والے پر ظلم تو نہیں ہوتا. تیری زبان کھولے تو تجھے خیال کرنا ہے سامنے والے کے دل پر ٹھیس تو نہیں پہنچتی ہے. جب تیرے ہاتھ چلا کرے تو تجھے سوچنا ہوگا کہ سامنے والے پر ظلم تو نہیں ہوتا ہے, زبردستی تو نہیں ہوتی ہے. جب تو کوئی کام کرے تو تجھے خیال کرنا ہے خدا کی مخلوق ہے, بندہ خدا کا ہے, اس پر میں ظلم تو نہیں کرتا. تیرا عہدہ کوئی بھی ہو, تیرا منصب کوئی بھی ہو, تو کسی بھی پرکار کا ہو, ہر جگہ تجھے سوچنا ہوگا ہاں تو دولہا بن گیا ہے, نکاح کی محفل میں لا کر کے تجھے سجا دیا گیا ہے, ایک عورت کی زندگی تیرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. وہاں پر تجھے اپنے آپ کو بہادر انسان ثابت کرنے کا پریاس نہیں کرنا ہے کہ تو سوچے ہاں یہ مجھے دے دی گئی ہے, اب اس کا بادشاہ میں ہوں, اس کا مالک میں ہوں, اب اس پر زبردستی کروں گا, اس پر ظلم کروں گا, اس کے حق چھین لیا کروں گا, اس کی خوشیوں کو پاش کر دوں گا, من چاہے گا ایسا ویوہار اس کے ساتھ کروں گا. یاد رکھنا سوال تجھ سے بھی ہونا ہے, پوچھا تجھ سے بھی جائے گا. وہ خدا کی بندی اگر تیرے پاور سے ڈر جائے, تیرے سماج سے ڈر جائے, ماحول سے ڈر جائے اور تجھے کچھ نہ کہے تو یہ خیال نہ کرنا اس کا سننے والا کوئی نہیں ہے. پروردگار ضرور سنتا ہے, ہر کسی کی سنتا ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے ساروں کی سنی جاتی ہے. اس نے کبھی ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیا مولا اس سے مجھے نجات دے اور اس کی پکڑ فرما, تو پھر تیرا سارا کچھ برباد ہو جائے گا. یہ سوچنے کی کوشش ضرور نہ بالکل بھی نہ کرنا کہ میں کسی پر حاوی ہو کر کے کسی کے اوپر راج کر سکتا ہوں. یہ ہے نہیں, ایسا نہیں سکھایا گیا ہے. سماج کی ایک بھول کی طرف میں آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے, لگن تھئی جائے એટલે મને તમને વિચાર શું આવે ખબર? ગમે એવી ગારો દેવી હોય તાને જ દેવાય. સમાજ के भाई हमारा दोस्तार भाई હોય, છોકરાઓને ગાર દેવી હોય તો કેની દે? એની માની. શું કામ? किसने अधिकार दिया है? ये आपको किसने अधिकार दिया है? कुछ भी जबरदस्त जुमला बोलना हो, गंदा जुमला, तो ये औरत का नाम लेकर के इसके ऊपर बोला जाए. किसी महफिल के अंदर कोई वो औरत आ गई तो उसके ऊपर हंसी मजाक खींचना ये हमारा रिवाज है. हम मुसलमान है ना, हालांकि समाज जरूर है हमारा, लेकिन है तो मुसलमान. और इस्लाम के अंदर कोई ऐसा नहीं आता है, ये इस्लाम के अंदर जात पात का कोई रिवाज नहीं. इस्लाम ने ये नहीं सिखाया है. छूत अछूत वाला धर्म नहीं है इस्लाम, बिल्कुल भी नहीं. हमने रिवाज बनाया होता है. हमारी भाभी था तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ शब्द में रोक लेता हूं. इसका मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं? वो भाभी बाद में है, पहले तेरी बहन है, पहले तेरी बहन है. और वो बहन किसी के कहने से नहीं,
کسی سماجک انسان کے کہنے سے نہیں، رسول پاک کے کہنے سے بنتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کے انگ ہے اور اعضا ہے۔ ہاں اسلامی کریا کے بعد وہ تیری بیوی ضرور بن جاتی ہے، تو تجھے کہا گیا ہے اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس سے تجھے محبت کرنی ہے اور محبت کو رواج دینا ہے۔ تجھے انسانوں کے اندر محبت پھیلانی ہے، کل کو جو تیری نسل بنے گی اس کے اندر بھی پیار کی بھاشا ہونی چاہیے، پیار کا انداز ہونا چاہیے۔ وہ قبیلے کے اندر نکل جائے، معاشرے کے اندر سے نکل جائے اور اس کی زبان سے شبد نکلا کرے تو لوگ اپنے گندے دل کی دنیاؤں کو بدلا کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ یہ تیرے اندر سے، تیرے خون سے اور ماں کے دودھ سے یہ ساری نسلیں بننی چاہیے، اور وہ ہم نہ کر سکے۔ کوئی گالیاں دے رہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہاں یہ بھی مست نہیں، چھوٹا بچہ دے تو باپ خوش ہوتا، بے شرم باپ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ جن بچوں کی زبانوں سے قرآن کی آیتیں اور حدیث کے جملے نکلا کرتے تھے، آج وہ بچے گالیاں دے رہے اور بڑے بڑے سارے ہنس رہے ہوتے، ساروں کے دماغوں سے حیا نکل چکی ہے، شرم نہیں آتی۔ مولانا تمہیں یہاں تھی وہ جائے، تم نے نہیں مچا، کیا بات ہے تم نے اس طرح سے بات۔ یہ ہمارے سماج کی حالت ہے۔ کیا ہماری بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ بھلے کسی کے گھر میں ہو، ہماری بھی ہے نا، تو یہ رواج ختم کریں، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ مفلس کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کل کو گالی دینے والے سے گالی دی جس کو گئی ہوگی نا، اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کے گناہ لے لیے جائیں گے۔ کیا تیار ہیں آپ اس بات کے لیے کہ تمہاری نیکیاں ایسے بھی نیکیاں ہو نہیں پاتی؟ بہت مشکل سے نیکیوں کو سنبھالا جاتا ہے، بہت مشکل سے۔ نفس بھی ادھر دشمن ہے، ادھر شیطان کے بھی وار ہوا کرتے ہیں، ادھر ساری ذمہ داریاں اور جوابداریاں ہوتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ ان کو یوں آپ پھیل کر دیں، ڈر جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید جسے کہا جاتا ہے، ان کی آیتوں کو پڑھ کر کے اچھوں نے اپنی زندگیاں بدل دی ہیں۔ آپ ورلڈ لیول کے کریمنل نہیں بن سکتے، کچھ بھی کر لیں نہیں بن سکتے۔ آپ کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو ڈر لگے گا۔ ایک سمے ایسا تھا، حضرت فضیل ابن عیاض جانتے ہیں آپ؟ حضرت غریب نواز کو جانتے ہیں؟ غریب نواز کے پیروں کی جو لسٹ آتی ہے نا، پیروں کی اوپر سے نیوز چلتی آتی، تو 6 یا 7ویں نمبر پر فضیل ابن عیاض کا نام آتا ہے۔ کن کا؟ فضیل ابن عیاض، نام یاد رکھنا۔ غریب نواز کے پیروں میں کے ایک پیر فضیل ابن عیاض۔ آپ کو سوچنا یہ ہے کہ میں کس روٹ پر جا رہا ہوں، میں نے کون سا راستہ کراس کر ڈالا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں، اس کا خیال کرنا ہے۔ دوسرا کچھ غلط نہیں سوچنا ہے۔ یہی پر گناہ کرتا رہتا آپ نے کر لیا تو ہوں آتا، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی، ایک سمے آپ کی زندگی کا ایسا بھی تھا کہ آپ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال چھین لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ مال چھیننے کی خاطر، ڈاکہ زنی کی خاطر گھر کی دیوار پر چڑھ گئے، اور اندر خدا کا بندہ تھا۔ بولے آپ، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کی پاکی بولیں گے نا، اللہ آپ کو پاک کر دے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض گھر کی دیوار پر چڑھ گئے، وہاں پر اللہ کا بندہ پڑھ رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کا وہ ٹائم، وہ سمے، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے لرز جائے؟ یہ شبد وہ پڑھ رہا تھا، یہ فضیل ابن عیاض نے سن لیے۔ دیوار پر بھی ہاتھ ہے، خدا کے کلام کی صدا ان کے کانوں میں آ گئی۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، ہاں مولا وہ ٹائم آ گیا ہے، ہاں مولا وہ سمے آ گیا ہے، فضیل ڈر چکا ہے، ایمان والا فضیل ڈر چکا ہے۔ روتے ہوئے وہ گھر کی دیوار سے نیچے آ گئے۔ اب اپنے آپ کو سنبھال کر کے جنگل میں ایک گفا کے اندر جا کر کے روتے، مولا فضیل کو معاف فرما، مولا فضیل نے بہت سارے گناہ کیے، اسے معاف فرما دے، مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اسے معاف فرما۔ حضرت فضیل ابن عیاض رو رہے روتے روتے دعا کرتے جاتے، اتنے میں قافلہ وہاں سے گزرتا ہے۔
حضرت فضیل ابن عیاض جسے کہا جاتا ہے نا، سوچے آپ، وہ قافلہ اسی گفا کے پاس رک جاتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، آپس میں بات کرتا ہے، لوگوں اس سے آگے نہیں جانا، اس جنگل کے اندر آگے مت جانا، آگے جاؤ گے تو وہاں پر فضیل رہتا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے. آپ یہ شبد نہیں بولیں گے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. بہت بڑا ڈاکو رہتا ہے، لوگوں کے مال چھین لیتا ہے، اسے رحم نہیں آتا، لوگوں کے بیوی بچوں کا خیال اسے نہیں آتا، وہ بس مال دیکھتا ہے اور چھین لیتا ہے. یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. حضرت فضیل دھاڑے مار مار کے روتے، مولا معاف فرما، اب فضیل ڈاکو نہیں رہنا چاہتا. فضیل اب ڈاکو رہنا نہیں چاہتے. بس بات یہ تھی، قرآن مجید کی آیت کا اثر ان کے کانوں میں آ چکا. اب یہ فضیل ابن عیاض آگے بڑھ گئے، گناہوں سے توبہ پکی ہو چکی ہے. اب یہاں سے وہ سدھر کر کے مسجدوں کا، مدرسوں کا رخ کرتے ہیں. مسجدوں کے اندر نماز کی پابندیاں اتنے اچھے انداز سے کرتے ہیں کہ لوگوں کے امام بن چکے ہیں. حدیث کو اس انداز سے پڑھا کہ محدثوں کے امام بن چکے ہیں، اور رب کی بندگی اس انداز سے کی کہ رب کے پیارے بندوں کے بھی امام بن گئے، غریب نواز جیسوں کے پیر بن گئے. حضرت فضیل ابن عیاض کی زندگی کا وہ رخ بدلا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے اور پیچھے کوئی اللہ والا آ جاتا. ہاں ایک مرتبہ حضرت فضیل کا خود بیٹا آ گیا. جب حضرت فضیل نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے خالق مالک کا کلام پڑھا تو بیٹا بے ہوش ہو گیا میرے رب کے کلام کو سن کے. یہ تھا ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں، یہ چیزیں سمجھنے کی خاطر ہمیں تو اگر ٹیلی ویژن کے اندر 3-4 گھنٹے کا کوئی فلمی شو دکھایا جائے تو ہمیں مزہ آتا ہے. وہ ہیرو ایکٹنگ کرنے والے کوئی دکھ کی کہانی سنا دے تو ہمیں بڑا درد ہوتا ہے، اور پورے سارے لوگوں کو بتائے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا. پڑھنا ذرا تیری تاریخ تو پڑھ، تیرا اتہاس دیکھ، اس کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. کئی ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اگر تو دل سے 2-5 منٹ سن لینا تیری زندگی کے اندر تبدیلی، بدلاؤ اور خیر خیر آ سکتا ہے. کئی سارے لوگ بدل گئے ہیں، کئی ساروں نے زندگیاں بدل دی ہے، کئی سارے لوگوں نے توبہ کر لی ہے. تجھے کیا ہو؟ افسوس کی بات میں بتاؤں، 1 مہینے تھک نہیں گئے نا، 1 مہینے پہلے میں آیا تھا جمعہ پڑھانے. تقریباً جنہوں نے سنا ان کو پتا ہے. میری قوم کی حالت دیکھیں آپ. یہ جو جملے میں بول رہا ہوں نا، مزہ نہیں آ رہا ہے، بالکل نہیں. آپ ایسا مت سوچنا کہ مولانا نے ٹائم مڑی گئی اٹلا گمے ہم کریں گے خطرہ سے، ایسا نہیں ہے، یہ اندر کی بات ہے. تو میں ایک ویکتی سے میری بات ہونے لگی، انہوں نے کہا حضرت کیا مائے بات ہے سماج છે તો કઈ કહું એને ફ્રી હતો તો હોય આવ્યો તેને કંઈક સમજાવો કે હવે હઝરત ક્યાં સમજવાના હતા, હાલા કોઈથી સુધર્યા? इतना भी एहसास नहीं है. कम से कम बंदे खुदा को ये तो एहसास होता कि हाँ अल्लाह के रसूल की बातें सुनने का मौका तो मिला. कम से कम इतना तो होता कि उस महफिल में बैठ करके मैंने चंद नेकियां कमा ली होंगी. नहीं एहसास है, यानी करने ही नहीं है, नेकियां करना ही हम नहीं चाहते, हमें गुनाह ही पसंद है. किसी को सुधरने की कोई बात मिल जाए हमें ऐसा पसंद नहीं. यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक हमने रास्ते पार कर चुके हैं. ये आहिस्ता से नहीं होता है, ये सडनली अचानक नहीं होता है. इसके लिए पूरी प्रोग्रामिंग चलती है और उसका एहसास हमें नहीं होता. हम छोटी नेकी छोड़ते हैं, फिर बड़ी नेकियां छोड़ते हैं, फिर गुनाह सगीरा, फिर कबीरा, इस तरह से पार करते चले जाते हैं. फिर हमें कोई एहसास रह ही नहीं जाता, हमारे सीनों के अंदर दर्द आया ही नहीं करता, हमारी समझों के अंदर शरीयत की बात घुसा नहीं करती. हम इस हद तक गंदे हो जाते हैं और इस अंदाज से बिगड़ जाया करते. नमाज हम पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? जुम्मा में नहीं जाओ तो 2-4-5 जना कैसे सुकम न तो तो शर्म है ना. नमाज जुम्मा हम इसलिए पढ़ रहे हैं. 5 वक्त की नमाज की तो हम आपसे बात ही नहीं कर सकते, को बहुत बड़े जुर्म और पाप की माज़ अल्लाह बात करेंगे. ऐसी हालतें हमने बना करके रखी. निकाह की महफिल, निकाह जिसे कहा जाता है, मैंने शुरू में कहा इसे क्या कहा जाएगा? इबादत की महफिल. उसको हम सजाते हैं, कैसे सजाते हैं? आजकल के वो खुराफात चल रहे हैं. वो इबादत की घड़ियों को हम ढोल बाजे डांस के जरिया, ये हमारी बहनों के खेलने की वजह से हम उसको भी शर्माने की कोशिश कर रहे हैं. सुन्नत मुस्तफा के साथ मजाक, नबी के तरीके, नबी की अताओं के साथ मजाक. क्या ये घड़ियां थी?
کیا یہ وہ گھڑیاں تھی جس کے اندر اس طرح کی باتیں کی جائے اور اس طرح سے اس کو برباد کرنے کی کوشش کہا جائے؟ میں نے شروع میں کہا نا، خطبہ کے اندر کہا جاتا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے اعمال کو سدھار لو۔ ان محفلوں کو ہم نے اس انداز سے برباد کیا کہ حضور نے فرمایا تھا میں لوگوں دو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک ڈھول بیاچے کی آواز ہے، ایک نوحہ کی آواز ہے جو میت کے پیچھے چلانا اور رونا ہوتا ہے، یہ دو آوازیں مجھے سخت ناپسند ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم نکاح جیسی عبادت کی ادائے سنت کی محفل کے اندر لا کر کے ان نکاح کی برکتوں کو ختم کر۔ ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ 2-4 مہینے کے بعد ٹوٹی گئی، طلاق دے گئی، رہامنے سے، یہ بعد میں ہوتا ہے، بعد میں، پہلے آپ نے چھیڑا ہے، سنت مصطفیٰ کا مذاق آپ نے اڑایا ہے، یوں ہی نہیں، ورنہ یہ نکاح کوئی نفرتوں کو پھیلانے کی خاطر نہیں تھا، یہ نکاح محبتوں کو بانٹنے کی خاطر تھا، محبتوں کو اجاگر کرنے کی خاطر تھا، یوں بدنام ہونے کے لیے نہیں تھا۔ آج نکاح کی جب بات کی جاتی ہے، شادی کی بات کی جاتی ہے، تو لوگ کتنی بری بات کرتے ہیں کہ ہاں نکاح یار یہ بہت لوہے کے چنے چبانے جیسی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا جرم اور پاپ ہے۔ نہیں ہے، یہ ایک بار بھول کرتے ہم دوسری بار نہیں کیا کرتے، یہ ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہم نے ان محفلوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہوتا ہے، ہم نے ان محفلوں کی برکتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہوتا ہے، بعد میں ہم اسے لطف نہیں اٹھا سکتے، ورنہ اٹھا کر کے زندگی دیکھے میرے نبی پاک کی 11 شادیاں ایسے ہی نہیں ہوا کرتی، اٹھا کر کے دیکھیں ابو بکر کی زندگی تو اس کے اندر بھی ایک شادی نہیں ہے، زیادہ ہے، عمر فاروق کے اندر بھی زیادہ ہے، عثمان ذو النورین کی بھی شادیاں زیادہ ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی بھی شادیاں زیادہ ہے، امام حسن امام حسین نے بھی زیادہ شادیاں کی ہے۔ وہ کہنا چاہتے تھے قوم کی بیٹیوں کو عزت دو، قوم کی بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، ان کے اندر محبتیں بانٹو، ان کو تم استعمال کی چیز نہ سمجھو، اسے یوز اور تھرو نہ کرو، اس طرح سے تمہاری زندگیاں نہیں گزرا کرے گی۔ امت مسلمہ کو بڑھانا ہے، امت مسلمہ کو آگے لے جانا ہے، نسلیں پاک تمہیں پیدا کرنی ہے، کل کو ضرورت پڑ جائے دین اور مذہب کی خاطر تو تمہارے پاس وہ تعداد ہونی چاہیے جو اعلیٰ کلمت الحق یہ رب کی باتوں کو پیغام کو پہنچانے کی خاطر پیچھے نہ دیکھا کرے، آگے دیکھے کہ میرا مقابل کون آتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا مقابل کوئی دشمن آ چکا ہے، میرے ڈیفنس میں کوئی آ چکا ہے، اب میں اسے چپ نہ کرا دوں تب تک میں سکون نہیں لے سکتا۔ کئی سارے باپوؤں کے پاس، مولاناؤں کے پاس بہنیں فریاد کرتی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر سکون کی زندگی نہیں جی سکتی، مجھے ہمیشہ تانے دیے جاتے ہیں، مجھے ہمیشہ گالیاں سنائی جاتی ہیں۔ لوگوں قصور عورت کا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ مرد ہیں، مردان کی بتائیں، مردان کی ثابت کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ مرد کے اندر برداشت کی طاقت کتنی ہوا کرتی ہے، صبر کی دولت مرد کے اندر کتنی ہوا کرتی ہے۔ ایک عورت ذات مجھ سے سنبھالی نہ جا سکے، ایک عورت ذات جسے حضور پاک نے قدر و قیمت بڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں بیٹیوں کا باپ بن کر کے محمد مصطفیٰ آیا ہے، آج سے بیٹیوں کو عزت دی جائے گی۔ وہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا جب کسی گھر کے اندر بیٹی جنم لیتی ہے تو فرشتوں کی فوجیں اس گھر کے اندر تشریف لاتی ہیں، اس بیٹی کو اٹھاتی ہے، ہاتھ میں اٹھاتی ہے فرشتوں کی فوجیں اور اپنے پروں سے ڈھانپتی ہے، پھر کہتی ہے ایک کمزور جان کمزور بدن سے پیدا ہوئی۔ پھر جو اعلان کیا جاتا ہے، بہنوں کان کھول کر کے سنو، اعلان کیا جاتا ہے کہ جو باپ جو ذمہ دار اس بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اللہ اس کی قیامت تک مغفرت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ قیامت تک اسے بخشش کے پروالے دیے جاتے رہیں گے۔ اچھی پرورش کی ذمہ داری ہماری تھی۔ ہماری بیٹی اگر جا کر کے اپنے شوہر کو برداشت نہ کر سکے نا، بہت بڑی بھول ہے۔ ہمیں کچھ شبد سکھانے ہوتے، گالیاں نہیں، کچھ اچھے شبد سکھانے ہوتے۔ بیٹا کسی کے گھر جا رہی ہو، کسی کو اپنا ماں باپ بنانا ہے، کسی کو اپنا سب سے پیارا بنانا ہے، تو اس گھر میں جا کر کے رہنے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ اپنے نانی کا گھر اپنے باپ کا گھر سمجھ کر کے نہیں رہنا، اس گھر میں جا کر کے اپنے شوہر کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرنا تو کسی غلام کی بیوی بن جائے گی۔ اس شوہر کو بادشاہ بنانے کی کوشش کرنا تو بادشاہ کی بیوی ملکہ بن جائے گی، ملکہ بن جائے گی۔ بیٹا جب تو اس گھر کے اندر جایا کر تو اپنی زبان کو کنٹرول، اپنی زبان کو منہ کے اندر دبا کر کے رکھنا۔
ज्यादा बोलेगी, मर्द के अंदर गुस्सा होता है, वो गुस्से के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, जी हुजूरी, अब नहीं होगा, अब नहीं करूंगा, माफ कर दो। हुजूर पाक ने माफी को भी बहुत बड़ी चीज बनाया। ये सारी चीजें हमें सिखानी थी, एक जुमला सिखाना था, अब से मेरी भूल नहीं होगी। सिखा पाए हम? मुझसे भूल हो चुकी, हम सिखा पाए? अपनी बेटियों को नहीं सिखा पाए। जितने घर टूटते हैं, जहां पर तलाक की वारदातें होती है, उसकी वजह जबान दराजी के सिवा कुछ भी नहीं। हो चुकी भूल हो जाती है, भूल घर के अंदर होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वहां पर अगर दोनों में से किसी को ये आ जाए कि हाँ भूल हो चुकी है, अब नहीं होगा, माफी से अच्छे अच्छे बिगड़ जाया करते हैं, माफी से अच्छे अच्छों के अंदर सुधार आ जाता है। वो हज्जाज इब्न यूसुफ बहुत जालिम बादशाह। देखिए माफी का अंदाज क्या होता है, अपनी भूल को कबूल कर लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने एक गांव के इंसान को, देहाती को पूछा, बता हज्जाज इब्न यूसुफ कैसा इंसान है? बहुत बड़ा जालिम है। तो देहाती नहीं जानता था कि मेरे सामने हज्जाज खड़ा है और बहुत बड़ा जालिम है, जुल्म करता है, लोगों को सताता रहता है। तो उसने कहा मैं कौन? कहा नहीं पता। तू कौन है? कहा मैं हज्जाज इब्न यूसुफ। डर गया। तो उसने कहा बादशाह देख, मेरे ऊपर दवाई इलाज चल रहे हैं और मैं मानसिक रूप से परेशान इंसान। महीने के अंदर 3 दिन मेरे ऐसे आते हैं जिस पर मुझे पागलपना सवार रहता है, और उसमें का आज पहला दिन। वो क्या है? मेरा पहला दिन है और आज तेरी मुलाकात होगी, अब मेरे से नहीं होगा, अब ये भूल नहीं होगी। तो हज्जाज इब्न यूसुफ खुद हंसने लगा। वो हजारों पर जुल्म करने वाला, वो एक देहाती गांव के इंसान से, सिंपल मैन से डर गया। वो हंसने लगा, कैसी भली बात कर दी इसने। तो ये रिवाज अगर हमारे घर में आ जाए ना, झगड़ा नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा। अगर भाई अपना ले तो उसको बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाने पड़ेंगे, अगर बीवी अपना ले तो उसे शोहर की मार नहीं खानी पड़ेगी। और हाँ, मार पीटने के लिए ये निकाह नहीं किए जाते हैं। अपने अंदर माफी तलाफी को रिवाज दे, यकीनन बहुत सारा फर्क आ जाएगा। और प्यार बांटने की कोशिश करे तो ये मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। अरे एक बुजुर्ग के पास इसी तरह से शिकायत लाई। एक औरत ने कहा, हजरत मेरा शोहर बड़ा जालिम है, मुझ पर जुल्म करता है। हंसने के लिए नहीं है ना, सीखने के लिए, या आपका माइंड फेयर करने के लिए मैं अपने विषय पर फिर आ रहा हूं। वो बहुत जुल्म करता है। हजरत ने कहा इसका इलाज है? हजरत दो मैं करूंगी। कहा तुझे शेर के शरीर के ऊपर जो उसकी गर्दन का भाग है वहां के 3 बाल लाने हैं। शेर सावज, उसके बदन के 3 बाल, जिंदा शेर के ऊपर के जिंदा बाल, 3 बाल खींच सकते हैं? उसने कहा ठीक है मैं ले आऊंगा। अब उसने रिवाज बनाया, औरत कमजोर औरत है ना, उसने रिवाज बनाया, रोजाना गोश्त खरीदती, गोश्त खरीद करके, ये जू होता है चिड़ियाघर जहां पर शेर वगैरह पिंजरे में रखे जाते, वहां पर जाती, थोड़ा गोश्त शेर को डालती, शेर खाता। धीरे धीरे उसने मामूल और बढ़ा दिया, शेर खाता रहता। धीरे धीरे उसने शेर के ऊपर हाथ फेरना शुरू किया। ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं, ट्रीटमेंट कैसे हैंडल किया जाता है ना। कई सारों की शादियां हुई, उसकी आवाज भी आपको नहीं आई होगी कि इसके घर में झगड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते। शेर के ऊपर उसने हाथ फेरना शुरू किया। हाथ फेरती तो शेर उसको कुछ नहीं बोलता कि ताल्लुक और लगाव हो चुका था, शेर बिल्कुल उससे मानूस हो चुका था। अब रोजाना एक दिन उस औरत ने उसके 3 बाल खींच करके निकाल लिए। शेर कुछ नहीं बोला, शेर कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल सुकून से बैठा रहा। ला करके पीर साहब को पेश कर दिए। पीर साहब हंसने लगे, अरे भली औरत, अगर तू शेर जैसे दरिंदे जानवर को कंट्रोल कर सकती है तो एक मर्द को कंट्रोल नहीं कर सकती। बस यही प्यार का अंदाज तूने अपने शोहर के साथ रखा होता तो वो तुझ पर वार नहीं करता, जुल्म नहीं करता। वो पिंजरे में बंद नहीं है, तेरे सामने है, वो तुझे लेकर के आया है। जरा तुझसे मोहब्बत का व्यवहार कर देती तो तेरा भी काम बन जाएगा। बस ये बात तो जरूर माहौल ऐसा बनाया जाए, मर्द हजरात ऐसा सोचे कि हमें मारने धाड़ने के लिए नहीं दी गई, औरत ऐसा सोचे कि मुझे झगड़ा करने के लिए नहीं भेजा गया है। बस तो फिर माहौल बन जाएगा।
اور پھر زندگیاں چلتی رہیں گی. کسی کو سنت مصطفیٰ سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ سنت مصطفیٰ کا جو پیغام ہے نا کہ اس سے برکتیں آتی ہیں، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سے خوشبوئیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے اور آپ کو وہ پرانے دور یاد آنے شروع ہو جائیں گے. بس اپنا خیال بدلیں، اپنا وچار بدلیں. رب عز و جل پروردگار عالم جو ہمارا خالق ہے اسے حی قیوم کہا جاتا ہے، ابدی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کی بارگاہ سے اپنا کانٹیکٹ جوڑیں اور اپنا تعلق جوڑیں، پھر اپنے آپ کو اس بارگاہ میں لے جائیں، عاجزی کریں، انکساری کریں. گناہ ہو چکا ہے تو توبہ کریں، مخلوق کے حق چھین لیے ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں کہ رب عز و جل اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق معاف نہیں کیا کرتا. اپنی سوچوں کے اندر، اپنی فکروں کے اندر بدلاؤ لائیں، تبدیلیاں لائیں تو انشاءاللہ جینے کے اندر مزہ آئے گا. زندگیاں جس سے آج ہم کنٹاٹ جاتے ہیں اور خودکشی کرنے کا ہمیں من کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں ایسا من کرے گا ہاں مولا اور زندگی دے، تیری بندگی اور کرتا چلا جاؤں اور راتیں بڑھاتا جا، میں تیری بندگی اور کرنا چاہتا ہوں. اور یہ طریقہ اسلام کی اتحاد کے اندر آپ دیکھیں تو صرف مرد ہی نہیں، عورتوں کے اندر بھی پایا گیا ہے. عورتوں کے اندر آج میری بہن 5 وقت کی نماز ایک وقت کی بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں مصلی بچھاتی. وہ جہالت والا سمے تھا، اگنانتا کا دور تھا، وہاں پر عورتوں کو ناپاک جانور سمجھا جاتا تھا. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. عورتوں کو شرم اور حیا ختم ہو چکی ہے. نماز کی آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. مرد بیچارہ کبھی کبھار چلا گیا، اچھی بات تو ہے نہیں، روزانہ جانا چاہیے، ہر وقت جانا چاہیے. اور عورتوں کو تو کبھی کبھار کا بھی موقع نہ سے اللہ ماشاء. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا بولے حضرت رابعہ بصریہ، پتہ ہے آپ کی زندگی کا کیا معمول تھا؟ پر ڈے، روزانہ، ویکلی نہیں، منتھلی نہیں، روزانہ کا معمول تھا. جب رات ہوتی نا، رات سب سو جاتے، رابعہ بصریہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ جاتی، 2 رکعت نہیں، اپنے نفس سے بات کرتی. اے میرے نفس، اے رابعہ سن ذرا، ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے، شکیتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو. کیا کہہ رہا ہوں؟ زندگی کی آخری. عورت سوچ رہی ہے، ذرا سوچے، مرد ہیں آپ. ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو، اس کے بعد تیری زندگی میں کبھی کوئی رات نہ آئے. اے رابعہ اٹھ جا، کھڑی ہو جا، مصلی کے اوپر کھڑی ہو کر کے رب کی بندگی شروع کر. پوری رات، پر ڈے، پوری رات کھڑی ہو کر کے رب کی بندگی کرتی، پھر رات ختم ہو جاتی، صبح طلوع ہو جاتی، پھر اپنے نفس سے بات کرتی. اے میرے نفس، اے رابعہ، رات تو نے بڑی عبادتوں کے اندر گزار دی، وہ تیری رات تو گزر گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے، لیکن دیکھ، یاد رکھ، یہ دن طلوع ہو چکا ہے. شکیتا ہے کہ یہ تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے تجھے آج ہی موت آ جائے اور کل تیرے لیے سورج طلوع نہ ہو. اے رابعہ، دن کو بھی بندگی میں ڈال دے، عبادتوں میں گزار دے. حضرت رابعہ رات کا اجاگرا ہے، رات کو جاگیے. ڈانڈیا راز کے اندر نہیں، گربے کھیلنے کے اندر نہیں، محفل کے اندر ڈانس کرنے کے اندر نہیں، رب کی بندگی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، یہ تسبیحات پڑھنے کے اندر، قیام و قعود کے اندر، سجود کے اندر گزارتے ہوئے پوری رات پاس کی ہے. وہ رابعہ بصریہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے، مکروہ وقتوں کو چھوڑ کر کے، وہ رب کی بارگاہ میں لو لگا کر کے پوری زندگی، صرف 2-5 سال تک نہیں، یہ کتابوں نے لکھا ہے 50 سال تک رابعہ بصریہ راتوں کو جاگتی، دن کو رب کی بندگی کرتی، اور اس طرح سے انہوں نے زندگی ختم کر دی. یہ اسلام کی شہزادیاں، یہ اسلام کو سمجھنے والی عورتیں، یہ مائیں جن کی گودوں سے ہیرے جنم لیتے ہیں، یہ مائیں جن کی گودوں سے نمونے نکلا کرتے ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جن کی گودوں سے نمونے نکلے ہیں تو انہوں نے اسلام کا نام اونچا کیا ہے. آج اسلام بدنام ہے، مسلمان بدنام ہے، تو اور میں گالیوں سے یاد کیے جاتے ہیں، برے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں. وجہ یہی ہے، سبب میں ہی ہوں اور تو ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. لوگ بعد میں جنم لیتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کی کیا ویلیوشن ہے. تیری عزتیں بڑی تھی، تیرے مان سلمان بڑے تھے، تجھے عزتوں کی مسندوں پر بٹھایا گیا تھا، تجھے مان لیا گیا تھا، لیکن تو نے مان سلمان کو پسند نہیں کیا.
تیری سوچوں کے اندر اسلام نہیں، تیری فکروں کے اندر اسلام نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت علامہ جلال الدین رومی نے جو لکھا ہے وہ میں بیان کرنے لگا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر جنہوں نے عبادات، ریاضات، مجاہدات کے اندر زندگی گزاری۔ حضرت غریب نواز کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء دہلی والے ہیں نا، ان کے پیر صاحب فرید الدین گنج شکر، ایسے نہیں بنا کرتے۔ دیکھیں ذرا عبادت و ریاضت کے اندر زندگی گزاری، خدا سے کنیکشن کتنا مضبوط ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سخت پیاس لگی، بھوک نہیں، پیاس کب لگا کرتی پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا نہیں ہے۔ ہم تو اگر 2-3 بریڈ کھا لیں پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں 2-5 گلاس پانی پینے پڑیں گے، کیا آج اپنی کھادی سے نکلے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جنگل کے اندر ہے، ریاضت کر رہے، پانی ڈھونڈنے کے لیے کنویں کے قریب گئے۔ جب کنویں میں جھانک کر کے دیکھا تو پانی بہت اونڈا تھا، بہت گہرائی کے اندر، ڈیپ کے اندر پانی تھا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے سوچا کہ اب کوئی آئے گا، ڈول لائے گا، رسی لائے گا تو میں اس سے پانی کھینچوں گا پھر پیوں گا۔ پھر لگ گئے عبادت میں، اللہ ہو سر پہ ہو لگاتے تسبیحات پڑھتے وقت گزارنے لگے۔ اتنے میں جانور ہرن کا ایک گروپ ٹولا آیا اور وہ کنویں کے قریب آیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر دیکھ رہے ہیں کہ پانی تو نیچے ہے، اب یہ جانور آ کر کے اس کے اندر کیسے پیے گا؟ لیکن ادبھت نظارہ، اچانک حضرت فرید کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہرن اس کنویں کے قریب آ کر کے جب جھانکا تو رب کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پانی جو ڈیپ میں گہرائی میں تھا وہ کنویں میں اوپر پانی آ گیا۔ ہرن پھیل گئے، کنویں کے قریب پانی آسانی سے پی لیا، پی کر کے چلے گئے۔ فرید الدین گنج شکر حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر صاحب قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور مرید کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی خاطر کنویں کے قریب گئے، پانی ڈیپ میں گہرائی میں چلا گیا۔ ماجرا کیا ہے؟ حیران ہو گئے۔ ہمارے اندر اگر روزانہ کے ہم 500,000 کماتے ہوں اور کسی دن 200-500 کم ہو جائے تو قریب ہی دھلا گیا ہے نا، یہ ہماری سوچیں ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے یہ تو نہیں سوچا، سوچ رہے ماجرا کیا ہے، میں جاؤں پانی گہرے میں چلا جائے، یہ جانور آئے تو پانی اونچا چلا آئے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، رب کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑی عظمتوں والا بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب نے قسم کھا کے فرمایا ہے، سورہ 3 پڑھے تو اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ ہاں ہم نے انسان کو حسین صورت کے اندر بنایا ہے، مخلوقات کا سردار اسے بنایا ہے، ہم نے کسی مقصد عظیم کی خاطر انسان کو بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات کا بادشاہ انسان کو کہا جاتا ہے۔ فرید الدین گنج شکر سوچتے ہیں وجہ کیا ہے؟ مولا کیا بات ہے؟ اپنے رب سے بات شروع، پروردگار بات کیا ہے؟ مولا بات کیا ہے؟ آپ کو یہ آخری بات ہے میری، یہ بات کو دماغ کے اندر بٹھا لینی ہے نا، بھولنا نہیں ہے۔ یہ جو جواب رب سے ملے گا، بات کون کر رہے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ جانور آئے تو ان کے لیے پانی اوپر آئے، فرید تیرا ہے، تیرے ذکر میں زندگیاں ختم کرنے والا، تیری یادوں میں مصروف اور مصروف رہنے والا، تیری یادوں میں ڈوب جانے والا فرید آئے تو پانی نیچا چلا جائے۔ مولا بات کیا ہے؟ تو اوپر سے جواب آیا، فرید جب ہرن آ رہے تھے تو انہیں بھروسہ تھا ہم خدا کی مخلوق ہیں، رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، انہیں ڈول رسی کی ضرورت نہ تھی، وہ ڈول کا نہیں سوچتی تھی، وہ رسی کا نہیں سوچتی تھی، ان کی لو لگی ہوئی تھی پروردگار سے، بنانے والے خالق سے، جس خالق نے ہمیں بنایا ہے، جس خالق نے دنیا میں بھیجا ہے، رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ خالق ہمیں پانی کا، ہمارے لیے پانی کا انتظام ضرور کرے گا۔ فرید وہ جب آئے تو ہم نے ان کے لیے پانی اوپر لا دیا، اور فرید جب تم آ رہے تھے تم سوچ رہے تھے فرید کہ کوئی ڈول والا آئے گا، کوئی رسی والا آئے گا، تو انتظار کرتا جا، کوئی ڈول والا آئے تب پی لینا، ہم ہمارے سے جو لگتا ہے اسے دیا کرتے ہیں۔ ہم تو کیا ہے،
نماز پڑھنے کی بات کسی سے کہی جائے تو وہ نوکری کی فکر میں بات کرے، کسی سے علم کی بات کی جائے تو وہ نوکری دھندے کی فکر کی بات کرے، کسی سے اگر آپ عبادت کی بات کریں تو وہ سارا لسٹ لے جا کر کے آپ کے سامنے دکھڑوں کا رکھ کے رکھے۔ ہم نہیں جیتے ہیں سارے مسلمان، وہ بھی جیا کرتے تھے رب سے آپ تھوڑا تو تعلق جوڑیں، رب کے اوپر تو تھوڑا بھروسہ کریں۔ یہ سر، یہ حضرت، یہ صاحب، یہ سیٹ، ان عہدے داروں پر آپ بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ عارضی ہے، رب مالک حقیقی ہے، ہمیشہ سے اس پر تھوڑا تو بھروسہ کریں، پھر دیکھیں کیا مزے آتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے کہا ٹھیک ہے مولا، یہی بات تھی، میں نے یہی سوچا تھا، توکل علی اللہ، اپنے اندر بھروسہ پیدا کریں، اپنے اسلام کی قدر آپ خود سمجھیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں لائیں، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، رب کے رسول کی سنتوں کو بدنام اور برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چہروں سے اگر سنت رسول نہیں ہے تو اسے سنت مصطفیٰ اندر لا دیں، کسی کو دیکھ کر کے سنت مصطفیٰ سے منہ نہ موڑا کریں، کوئی کیسا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، سنت مصطفیٰ کا قانون تمام کے لیے برابر ہے، سیم ہے، کیول ہے، اس میں کوئی کسی کا فرق نہیں آیا کرتا۔ آپ سنت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ سے سمجھ کر کے اپنے چہروں پر سجا لیں۔ نمازیں کوئی میرے جیسا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پیچھے آپ نہ جایا کریں، گنہگار وہی ہے۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو کہیں نماز تجھ پر فرض ہے، تجھے ادا کرنی پڑے گی۔ زکاتیں کوئی نہیں نکالتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، آپ اپنی نکال دیا کریں۔ صدقات کے معمول خود بنایا کریں، اپنی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلامی ریت رواج کو رسم رواج کے طور پر نہ لیں، شریعت کے قانون کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور جینے میں مزہ آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔